بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عقود رسم المفتی، یہ کتاب ہماری چل رہی ہے اور الحمدللہ اس میں ہمارے تقریباً 30 اسباق مکمل ہو چکے ہیں اور مختلف طرح کی ابحاث رسم افتاء کے متعلق ہم پڑھ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور آگے مزید اچھے انداز میں سمجھنے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ بحث فرما رہے ہیں، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس قول پر کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر ویسے ہی فتویٰ دے دے یہاں تک کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ اچھا، اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے دو احتمالات یا دو محتمل معانی بیان فرمائے تھے۔ اس میں سے پہلا جو قول تھا اس کو بیان کیا، اس کے بعد کو آپ نے بیان کیا۔ پہلے قول میں کہا تھا کہ اس کی مراد یہ ہو سکتی ہے کہ مفتی مجتہد جو ہو وہ امام کے قول کی دلیل کو جانے اور پھر اس کے لیے حلال اور جائز ہوگا کہ وہ امام کے مذہب پر فتویٰ دے۔ پھر علامہ شامی نے یہ بحث چھیڑ دی تھی اجتہاد کے تجزی ہونے کے حوالے سے، اس پر کافی حد تک کلام کیا۔ مفتی مجتہد یعنی مجتہد فی المذہب جو شخص ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے اشکالات کو بیان کیا۔ دوسرا معنی علامہ شامی بیان کرتے ہیں الثانی من الاحتمالین، دو محتمل معنی میں سے جو دوسرا ہے، ان یکون المراد، کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا والا جو قول ہے، اس سے مراد ہو الافتاء بقول الامام تخریجا و استنباطا من اصولہ۔ پہلا معنی کیا تھا اور دوسرا کیا، یہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو معنی علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا، ان یکون المراد به ما هو المتبادر منه وهو انه اذا ثبت عند مذهب امامه في حكم كوجوب الوتر مثلا لا يحل له ان يفتي بذلك حتى يعلم دليل امامه، ولا شك انه على هذا خاص بالمفتي المجتهد دون المقلد المحض، فان التقليد هو الاخذ بقول الغير بغیر معرفت دلیله۔ یہ پہلا معنی تھا۔ جو دوسرا معنی ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دوسرا محتمل معنی میں سے معنی ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون المراد، امام کے قول سے مراد یہ ہے کہ الافتاء بقول الامام تخریجا و استنباطا من اصولہ، یہ جو فرمایا ہے نا کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے فتویٰ دینا امام کے قول پر جس
فتوی کی امام اجازت دے رہی ہیں کہ بھائی آپ میرے قول پر فتویٰ دے سکتے ہیں مفتی صاحب، تو وہ ایسے اجازت ہے آپ کو، ایک تو معنی یہ لیا کہ مفتی مجتہد کو معنی معلوم ہونا ضروری ہے، دلیل معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اس پر کئی طرح کے اعتراضات تھے، کچھ کو علامہ شامی نے بیان کیا، کچھ کو دیگر علماء اور فقہا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ افتاء سے مراد یہ ہے جس کی اجازت دے رہے ہیں علامہ امام صاحب، کہ آپ کو ہمارے من این قلنا کا معنی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ الافتاء بقول الامام تخریجا و استنباطا من اصولی، کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصولوں سے تخریج اور استنباط کرنے کی حیثیت سے فتویٰ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تخریجم و استنباطم من اصولی ہی، آپ کے اصولوں سے تخریج اور استنباط کرتے ہوئے کوئی شخص جو ہے وہ فتویٰ دے دے، یہ اسی میں آ جائے گا کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا۔ یہاں یہ معنی مراد نہیں لے رہے دوسرے معنی کے اندر کہ وہ خاص دلیل پتہ چل جائے، بلکہ فتویٰ آپ نے جو دینا ہے وہ امام کے اصولوں کے مطابق دینا ہے۔ فتویٰ جو دینا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ امام کے اصولوں کے مطابق دینا ہے۔ اگر آپ کو امام کے اصولوں کا پتہ ہے اور آپ کا فتویٰ اصول احناف کے مطابق ہے، اصول امام کے مطابق ہے، تو ٹھیک ہے آپ کا فتویٰ، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا فتویٰ حلال نہیں ہے۔ اب یہ عبارت کی جو معانی لے کر آ رہے ہیں نا علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ در حقیقت امام ابن نجیم مصری اور جو امام خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان جو اس عبارت پر کلام ہوا تھا اس کو واضح کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد دوسرا جو معنی ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام کے قول پر فتویٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے اصولوں سے تخریج کرتے ہوئے اور استنباط کرتے ہوئے، یعنی امام کے ہی اصولوں کی روشنی میں آپ فتویٰ دے دیں۔ قال فی التحریر و شرحی، امام ابن حمام محقق صاحب فتح القدیر یہ اپنی کتاب التحریر کے اندر بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس کی جو شرح ہے تقریر کے نام سے شیخ ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اس میں فرماتے ہیں مسئلۃ افتاء غیر المجتہد بمذہب مجتہد تخریجا علی اصولہ لا نقل عینہ ان کان مطلعا علی مبانیہ ای ماخذ احکام المجتہد اہلا للنظر فیہا قادرا علی التفریع علی قواعده متمكنا من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك بأن يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مهدها صاحب المذهب، وهذا المسمى بالمجتهد في المذهب جاز وإلا يكون كذلك لا يجوز۔ یہ جو عبارت ہے یہ عبارت ہے التحریر اور اس کی شرح کی، یعنی شرح اور متن کے ساتھ علامہ شامی پوری عبارت کو لے کر آئے۔ اب یہ عبارت ہے کیا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ جو بریکٹس کے اندر ہے یہ ہے متن علامہ ابن حمام کی عبارت ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ شرح ہے تقریر کی، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو عبارت ہے وہ تقریر شرح تحریر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب علامہ ابن حمام نے فرمایا کہ مسئلۃ افتاء غیر المجتہد بمذہب مجتہد تخریجا، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مجتہد کا مذہب مجتہد پر فتویٰ دینا، ٹھیک ہے، مجتہد کا اور غیر مجتہد کا مذہب مجتہد پر فتویٰ دینا کس اعتبار سے؟ تخریجاً، بطور تخریج کے،
تو آگے شرح میں لکھا گیا علی اصول ہی، یعنی اس کے اصولوں پر تخریج کرتے ہوئے غیر مجتہد کا مجتہد کے مذہب پر فتویٰ دینا، لا نقل عین ہی، نہ کہ بعین ہی اسی کو نقل کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے اصولوں کی روشنی میں اس کے مذہب پر فتویٰ دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ افتاء غیر المجتہد بمذہب مجتہد تخریجا علی اصولہ، کہ غیر مجتہد کا مذہب مجتہد پر فتویٰ دینا باعتبار تخریج کے یا بطور تخریج کے اس کے اصولوں پر، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کے عین کو نقل کر دینا، یعنی بے عین ہی نقل کر دینا۔ ان کان مطلعا علی مبانیہ، جبکہ غیر مجتہد جو شخص ہے وہ مطلع ہو مجتہد کے اصولوں کے معانی پر۔ ان عبارتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ افتاء غیر المجتہد بمذہب مجتہد تخریجا علی اصولہ لا نقل عینہ، کہ فتویٰ دینا، اب یہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر بن رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ سب سے نیچے جو ہے وہ جازا جو آ رہا ہے وہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ تو اب ان شرائط کو اور ان عبارتوں کے ربط کو سمجھیے گا کہ غیر مجتہد کا مذہب مجتہد پر فتویٰ دینا اس اعتبار سے کہ وہ اسی کے اصولوں پر تخریج کر رہا ہو، نہ کہ بعین ہی نقل کر رہا ہو، جبکہ وہ غیر مجتہد مطلع ہو، ان کان مطلعا، تو یہ مطلع کا جو فاعل بنتا ہے وہ بن رہا ہے کیا؟ غیر مجتہد، جبکہ غیر مجتہد مطلع ہو علی مبانیہ، کس چیز پر؟ مذہب یا مجتہد کے اصولوں کے معانی پر، ای ماخذ احکام المجتہدی، شارح نے یہاں پر کہا علی مبانیہ کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد کے بیان کردہ احکامات کے ماخذ پر وہ غیر مجتہد جو فتویٰ دینے والا ہے وہ مطلع ہو، اسے ان کا علم ہو، نہ کہ بعین ہی نقل کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو تخریج کا معنی بھی سمجھا دیا انہوں نے، اور ساتھ ساتھ بعین ہی نقل نہ کرنے کی بات بھی بتائی کہ جب آپ کو مجتہد کے بیان کردہ احکامات کے ماخذ پر اطلاع ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اہلن ہے اس کا تعلق بن رہا ہے مطلعن کے ساتھ، یعنی ان کان مطلعن اہلن، ان کان مطلعن علی مبانیہ اہلن، اور آگے جو عبارت آئے گی وہ جازا کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو دو شرائط بیان کی کہ وہ شخص جو غیر مجتہد ہے اور کسی مجتہد کے مذہب پر اعتبار تخریج کے فتویٰ دیتا ہے، تخریج کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اصولوں کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے، نہ کہ بعین ہی نقل کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مطلع ہو اپنے مجتہد کے بیان کردہ احکامات کے ماخذوں سے، اور پلس یہ کہ اہلن للنظر فیہا، یہ دوسری شرط ہے کہ ان جو معانی اور دلائل ہیں ان کے اندر غور و فکر کرنے کا بھی اہل ہو، اہلن للنظر فیہا، وہ کیا ہو؟ اہل ہو ان دلائل اور ان مبانی کے اندر غور و فکر کرنے کا، قادرن علی التفریع علی قواعدہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اب شارح مزید اس کے اندر ایڈیشن کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مفتی غیر مجتہد قادر ہو، یعنی اسے قدرت حاصل ہو کیا کرنے پر؟ علی التفریع علی قواعدہ، مجتہد کے قواعد کی روشنی میں فروعات بیان کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، مجتہد کے قواعد کی روشنی میں تفریعات بیان کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، پلس متمکنا من الفرق والجمع والمناظرة فی ذالک، اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص کیا کر سکتا ہو؟
متمکن ہو، یعنی اس کے اندر قابلیت ہو کس چیز کی، من الفرق والجمع والمناظرتی، کہ وہ شخص جو ہے اس قابل ہو کہ وہ ان قواعد، ان اصولوں کے اندر فرق کر سکتا ہو کہ یہ قاعدہ الگ ہے، یہ قاعدہ الگ ہے، والجمعی، مختلف قواعد کو آپس میں جمع بھی کر سکتا ہو، والمناظرتی فی ذالک، اور ان قواعد میں بحث و مباحثہ بھی کر سکتا ہو، مناظرہ بھی کر سکتا ہو، بِأَن یکون لہو، وہ ایسے کہ اس کے لیے ملکتن، بِأَن یکون لہو ملکۃ الاقتداری، اس کے لیے جو ہے قابلیت اور قدرت، اقتدار کا مطلب قدرت ہوگا یہاں پہ، قابلیت اور قدرت کا ملکہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ فرق جمع اور مناظرہ کیسے کر سکتا ہے، وہ ایسے کر سکتا ہے بِأَن یکون لہو ملکۃ الاقتدار، کہ اس کے اندر جو ہے وہ ملکہ اقتدار ہو، علی استنباط احکام الفروع المتجددتی، ان احکامات فروعیہ اور متجددہ، یعنی وہ احکامات جو فروعی ہیں اور نئے پیش آنے والے احکامات ہیں، ان کے استنباط کرنے کا ملکہ بھی اسے حاصل ہو، التی، وہ احکام فروعیہ متجددہ، التی لا نقل فیہا عن صاحب المذہب من الاصول، وہ مسائل کہ جن کے بارے میں صاحب مذہب سے اصولوں میں کوئی نقل نہیں ملتی، وہ اصول التی مہدہا صاحب المذہبی، وہ اصول جن کی بنیاد صاحب مذہب نے رکھی، وَهَذَا الْمُسَمَّى بِالْمُجْتَهِدِ فِي الْمَذْهَب، اور ایسا شخص جو ان تمام تر صلاحیتوں کا حامل ہوگا، اسے نام دیا جاتا ہے مجتہد فی المذہب کا۔ اب ذرا اس عبارت کا ربط سمجھیے، علامہ چونکہ یہاں ایک شرح اور متن دونوں چل رہے ہیں، تو علامہ ابن حمام کا جو متن ہے وہ کیا بنا، اب میں صرف متن ان کا سنا رہا ہوں۔ مسئلۃ افتاء غیر المجتہد بمذہب مجتہد تخریجا لا نقل عینہ ان کان مطلعا علی مبانیہ اہلا جازا، یہ ہے امام ابن حمام کی عبارت، کہ امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ غیر مجتہد کا مذہب مجتہد پر بطور تخریج کے فتویٰ دینا، نہ کہ بعینہ ہی اس کو نقل کر دینا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مطلع ہو ان اصولوں کے معانی پر بھی، اور جو ہے وہ اہل بھی ہو، تو ایسا فتویٰ دینا جازا، جائز ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا وہ پیچھے مبتدا ہے اور آگے جازا جو ہے اس کی خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر مجتہد کا مذہب مجتہد پر فتویٰ دینا درست ہے، علامہ ابن حمام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غیر مجتہد کا مذہب مجتہد پر فتویٰ دینا درست ہے، لیکن کب، جب کہ وہ بطور تخریج کے فتویٰ دے رہا ہو، صرف بعین ہی نقل نہ کر رہا ہو، اور وہ امام کے قواعد کے مبانی پر مطلع بھی ہو اور اہل بھی ہو، تو اس کے لیے یہ فتویٰ دینا جائز ہے۔ اب اس کی تشریح کے اندر جو ہے صاحب تقریر نے جو ہے وہ کیا کیا بیان کی، اہل کی جو ہے پوری تفصیل بیان کر دی، کہ وہ ان قواعد کے اندر غور و فکر کرنے کا اہل ہو، وہ تفریعات نکالنے پر قادر ہو، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فرق جمع اور مناظرہ کرنے میں اسے جو ہے وہ قابلیت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک ایسا ملکہ حاصل ہو کہ وہ جدید مسائل کا استنباط ان قواعد سے کر سکتا ہو جو اس کے امام نے بیان کیے ہیں، اور ان مسائل میں امام سے کوئی نقل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان اصولوں کی روشنی میں جو ہے وہ ان مسائل کو بیان کریں جن کی بنیاد امام نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، ایسے شخص کو فرماتے ہیں کہ یہ مجتہد فی المذہب ہے اور اس کا فتویٰ دینا جائز ہے، اس کا فتویٰ دینا جائز ہے۔ اب یہ جو عبارت لانے کا مقصد دراصل علامہ شامی کا تھا، وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو استنباط کی بات ہو رہی تھی نا، تخریج کی جو بات ہو رہی تھی نا، وہ علامہ شامی اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے اس عبارت کو لے کر آئے، کہ ہم نے
لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا کی جو تشریح کی ہے دوسرے معنی میں لے کر، وہ یہ ہے کہ امام کے اصولوں کے قواعد، اصول و قواعد کی روشنی میں جو ہے وہ فتویٰ دے۔ تو دیکھیں امام ابن حمام اور اس کی شرح میں جو ہے وہ ابن امیر الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایسا شخص مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، کیسا شخص؟ جسے امام کے اصولوں کی روشنی میں مسائل کے فروعات بیان کرنا اور استنباط احکام کرنا آتا ہو۔ وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہو، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی جس کے اندر جو ہے وہ استنباط احکام کی اہلیت نہ ہو، جس کے اندر قواعد میں غور و فکر کرنے کی اہلیت نہ ہو، جو امام کے ماخذ اور اس کے مبانی کے اوپر مطلع نہ ہو، جو تخریجاً مسائل کو بیان نہ کر سکتا ہو، تو فرماتے ہیں کذالک وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، جو ایسا نہ ہو تو لا یجوز، اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی یہاں پر امام ابن حمام کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ وفی شرح البدیع، آگے فرماتے ہیں کہ امام شیخ سراج الدین عمر بن اسحاق ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح البدیع کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں وفی شرح البدیع للہندی، امام ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح البدیع ہے، یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے کاشف معانی البدیع و بیان مشکلۃ المنیع، اصول فقہ میں، ٹھیک ہے، امام ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح البدیع کے اندر فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُخْتَارُ عند كثير من المحققین من اصحابنا وغیرهم، کہ یہی قول اور یہی معنی جو ہے وہ مختار ہے ہمارے اصحاب اور ان کے علاوہ دیگر اصحاب میں سے جو اصحاب محققین ہیں ان کے اکثر کے نزدیک یہی مختار ہے۔ فَإِنَّهُ نقل عن ابی یوسف وظفر وغیرہما من ائمتنا انہم قالوا، فرماتے ہیں کیونکہ اب یہ جو ہے امام ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ معنی لینا درست ہے کہ امام کے اصولوں کی روشنی میں جو ہے وہ اگر بندہ فتویٰ دیتا ہے تو اس کا فتویٰ درست ہے، اور اگر اصولوں سے استنباط کرتے ہوئے وہ فتویٰ نہیں دیتا تو وہ حلال نہیں، فتویٰ دیتا ہے تو وہ حلال نہیں ہے۔ تو امام ہندی فرماتے ہیں کہ وجہ بتاتے ہیں فَإِنَّهُ نُقِلَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ وَغَيْرِهِمَا، کہ امام ابو یوسف، امام زفر اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے من ائمتنا انہم قالوا، کہ انہوں نے فرمایا لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا، کسی کے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ یہ بات ہم نے کہاں سے کہی ہے۔ وعبارت بعضهم، اور بعض کی جو یہ عبارت ہے وہ یوں بھی ہے کہ من حفظ الاقاویل ولم يعرف الحجج فلا يحل له ان يفتي فيما اختلفوا فيه، ایک قول بعض عبارتوں میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ من حفظ الاقاویل، کہ جس نے بہت سارے اقوال یاد کر لیے، ولم يعرف الحجج، یعنی اس نے جو ہے جزئیات تو بہت سارے یاد کیے ہیں لیکن وہ حجتوں کو نہیں جانتا، دلائل کو نہیں جانتا، فلا يحل له ان يفتي فيما اختلفوا فيه، تو اسے یہ بات روا نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ ایسے قول کے اندر جو ہے وہ فتویٰ دے جس میں فقہا نے اختلاف کیا، جب اسے اقوال ہی کا حفظ ہے، دلائل کا پتہ نہیں ہے، تو اسے پھر حلال نہیں ہے مختلف مسائل کے اندر فتویٰ دینا۔ وقیلا، اب یہاں سے پھر جو ہے وہ یہ جو شارح تھے یہ امام ہندی کی عبارت لے کر آئے، اب پھر جو ہے وہ محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ قول بیان کیا جا رہا ہے۔ جازا بشرط عدم مجتہد واستغربہ العلامۃ وقیل یجوز مطلقا۔ اچھا جناب،
قیلہ کے ساتھ ایک اور قول بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جازا، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حفظ اقاویل ہے اس کے اندر اور معرفت حجت نہیں ہے، یا پیچھے جیسے علامہ ابن حمام نے بات بیان فرمائی کہ جو مجتہد فی المذہب نہیں ہے اور اس کو استنباط وغیرہ نہیں آتے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ایک قول کے مطابق جائز ہے ایسے شخص کے لیے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، بشرط عدم مجتہد، شرط یہ ہے کہ جو ہے وہ مجتہد نہ ہو، یعنی ایسے زمانے میں جب کوئی مجتہد نہ پایا جائے تو پھر غیر مجتہد کو بغیر معرفت دلیل کے بھی فتویٰ دینا جائز ہوگا۔ اس بات کو سمجھیے گا، ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ غیر مجتہد کو فتویٰ دینا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے جب مجتہد معدوم ہو جائیں، ان کا وجود نہ رہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن وَاسْتَغْرَبَهُ الْعَلَّامَةُ، لیکن امام ابن امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اس قول کو غریب قرار دیا ہے، وقیل یجوز مطلقاً، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلقاً غیر مجتہد کو جو ہے وہ فتویٰ دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، ای سواء کان مطلعا علی الماخذ ام لا، چاہے وہ دلیل سے مطلع ہو چاہے نہ ہو، عدم المجتہد عملہ، مجتہد نہ ہو یا پایا جائے تب بھی غیر مجتہد کو فتویٰ دینا جائز ہے، یہ بھی ایک قول بیان کیا گیا، وہ مختار صاحب البدی، اور یہ صاحب بدی جو ہے یہ جو شرح البدی کے جو ماتن تھے، یعنی صاحب بدی جن کی اصل کتاب ہے البدی، اس کے جو مصنف ہیں ان کا مختار مذہب یہی ہے، وہ کثیر من علماء، اور اس کے علاوہ بھی کثیر علماء کا مختار مذہب یہی ہے کہ جو غیر مجتہد ہے اسے بھی فتویٰ دینا جائز ہے، چاہے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اس زمانے میں کوئی مجتہد پایا جائے یا نہیں پایا جائے، چاہے اسے ماخذ کا علم ہو نہ ہو۔ کیوں انہوں نے کیوں کہا کہ غیر مجتہد کو فتویٰ دینا جائز ہے؟ لأنہ ناقل، کیونکہ وہ تو حقیقتاً مفتی نہیں، وہ تو ناقل ہے، فلا فرق فیہ بین العالم وغیرہ، لہذا ایسے معاملے میں اس کے اور عالم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ اجیب بانہ لیس الخلاف فی النقل بل فی التخریج، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں جواب یہ دیا جاتا ہے، یہ شرح التحریر کی عبارتیں چل رہی ہیں، امام ابن امیر الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبارت چل رہی ہے، اور وہ فرماتے ہیں وہ اجیب بانہ لیس الخلاف فی النقل بل فی التخریج، یہ جو صاحب بدی نے کہا کہ مطلقاً اجازت ہے فتویٰ دینے کی کیونکہ وہ تو ناقل ہوتا ہے مفتی، تو اس معاملے میں جو شارح تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اختلاف جو ہے نقل کے اندر نہیں ہے کہ فتوے کو نقل کیا جائے جو آپ مفتی ناقل کو اجازت دے رہے ہیں، اختلاف تخریج میں ہے کہ استنباط کون کر سکتا ہے، غیر مجتہد استنباط نہیں کر سکتا، اس لیے مجتہد کا جو ہے وہ فتویٰ ہونا درست ہے، لأن النقل لعین مذہب المجتہد یقبل بشرائط الراوی من العدالت وغیرها اتفاقا، فرماتے ہیں کیونکہ نقل کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے راوی کی شرائط یعنی عدالت وغیرہ کے ساتھ، اس لیے فرماتے ہیں لأن النقل لعین عین مذہب المجتہد، مجتہد جو مذہب کا مجتہد ہوتا ہے اس کے قول کو بعین ہی نقل کر دینا، یقبل اسے تو قبول کیا جاتا ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اتفاقاً قبول کیا جاتا ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے کہ اقوال کو نقل کرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس اس میں شرط یہ ہوتی ہے بشرائط الراوی من العدالت وغیرہ، کہ بس اس میں راوی کی جو ہے شرائط پائی جانی ضروری ہے، یعنی عدالت وغیرہ اس کے اندر ہو تو آپ تو نقل کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم امام کے اقوال کو نقل کر لیتے ہیں، امام محمد کے اقوال کو نقل کر لیتے ہیں، کس اعتبار سے ہم نقل کرتے ہیں؟ ہم راوی کے اعتبار سے نقل کرتے ہیں، کتابوں میں مذکور ہونے کے اعتبار سے نقل کرتے ہیں، تو نقل کرنے میں تو جو شارح ہیں وہ فرماتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نقل کرنے میں کون سی کوئی بڑی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، بات ہے تخریج کے اندر کہ آپ مسائل کا استنباط کیسے کرتے ہیں، اور تخریج کی بحث پیچھے بھی گزری ہے، ایسے مسائل جو جن کو جو مجتہد تھے انہوں نے بیان نہیں کیا، جو امام تھے انہوں نے بیان نہیں کیا، بعد والے علماء نے جو ہے جو اصحاب تخریج وغیرہ تھے
انہوں نے ان مسائل کو جو ہے وہ اماموں کے ہی اصولوں کے تحت ان کی تخریج کی اور ان کو بیان کیا۔ بہرحال فرماتے ہیں انتہا ملخصاً جو تحریر اور شرح التحریر کی عبارتیں تھی یہ تلخیص کے ساتھ ہم نے بیان کر دی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب اس عبارت پر تبصرہ ہے آپ کا، آپ فرماتے ہیں اقول، میں یہ بات کرتا ہوں، ویظہر مما ذکرہ الہندی، امام ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باتیں ذکر کی ہیں ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ تو امام ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو یہاں سے یہ عبارت تھی نا، اس پر غور کیجئے گا کہ وہ المختار عند کثیر من المحققین من اصحابنا وغیرہ، کہ یہ جو دوسرا معنی ہے یہ ہمارے اکثر اصحاب سے منقول بھی ہے اور دیگر علماء سے بھی منقول ہے، لہٰذا یہ مختار مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مقام پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یظہر مما ذکر الہندی، امام ہندی نے جو بات ذکر کی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان ھذا غیر خاص باقوال الامام بل اقوال اصحابہ کذالک۔ دیکھیں، امام ہندی جو ہے امام اعظم کی عبارت لے کر نہیں آئے، امام ہندی امام ابو یوسف اور امام ظفر وغیرہ کی عبارت لے کر آئے۔ بات اصل میں یہی چل رہی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پہلے پیدا ہوا ہو کہ یہ جو قول ہے لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، یہ امام اعظم کی کا قول ہے، امام ابو یوسف کا ہے، امام محمد کا ہے، یہ قول ہے کس کا؟ تو پیچھے جو روایتیں بیان ہوئی اس کے مطابق یہ امام اعظم کا قول ہے، اور یہاں پر امام ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ جو قول نقل کرتے ہیں وہاں پہ جو قائل ہیں وہ امام ابو یوسف اور امام ظفر کو بنا رہے۔ تو علامہ شامی اس مقام پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے امام ہندی کے اقوال سے کہ ان ھذا غیر خاص باقوال الامام، کہ یہ قاعدہ لا یحل لأحد ان یفتی والا جو قاعدہ ہے یہ خاص نہیں ہے صرف امام کے اقوال کے ساتھ، بل اقوال اصحابی ہی کذالک، بلکہ امام کے جو اصحاب ہیں ان کے اقوال بھی اسی طرح ہیں۔ ٹھیک ہے، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُجْتَهِدِ فِي الْمَذْهَبِ هُمْ أَهْلُ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الطَّبَقَاتِ السَّبْعِ الْمَارَّةِ، اور فرماتے ہیں کہ یہاں اس مقام پر جو مجتہد فی المذہب کہا جا رہا تھا، اس سے مراد وہ طبقہ ہے جو تیسرا طبقہ ہوگا 7 طبقات میں سے جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے۔ وَأَنَّ الطَّبَقَةَ الثَّانِيَةَ وَهُمْ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَهْلُ اجتہاد مطلق، یہ بڑی زبردست بات علامہ شامی کر رہے ہیں، فرماتے ہیں رہی بات طبقہ ثانیہ کی تو وہ اصحاب امام ہیں جو اجتہاد مطلق کے اہل ہیں۔ بھائی دیکھیے نا، یہ قول امام اعظم اور ان کے اصحاب کا ہے، یعنی اس قول کا اطلاق کہاں پر ہوگا؟ امام اعظم اور ان کے اصحاب کے بعد والوں پر اطلاق ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ کو 3 کیٹیگریز بنانی پڑیں گی۔ پہلی کیٹیگری جو صاحب مذہب ہیں، امام اعظم وغیرہ۔ دوسری کیٹیگری وہ افراد جو اہل اجتہاد مطلق ہیں، یعنی اصحاب امام، جن کا اپنا قول یہ ہے کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا۔ ٹھیک ہے، اس سے نیچے جو تیسرا طبقہ بنے گا وہ بنے گا مجتہد فی المذہب کا۔ اس لیے علامہ شامی فرماتے ہیں وَهُمْ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَهْلِ اجتہاد، یہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ امام کے اصحاب ہیں، اہل اجتہاد ہیں، اور کیسے اجتہاد والے ہیں؟ اجتہاد مطلق والے ہیں۔ الا انہم قلدوہ فی اغلب اصولہ وقواعدہ، پھر وہی سوال ہوگا جو کئی دنوں سے میں بار بار اس کو دوہرا رہا ہوں، کہ پھر وہی سوال ہوگا جب آپ نے ان کو مجتہد مطلق کہا تو خدا کے بندے انہوں نے اپنا مذہب کیوں نہیں بنایا؟ مجتہد مطلق جو تو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس پر تو تقلید ضروری ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں الا انہم قلدوہ، لیکن انہوں نے اپنے امام کی تقلید کی، کیوں؟ فی اغلب اصولی، ان کے اکثر اصولوں کے اندر، وقواعدہ، اور ان کے قواعد کے اندر ان کی جو ہے تقلید کی، بنا علی ان المجتہد لہ ان یقلد آخر، اور فرماتے ہیں اس بات کی بنیاد پر، اس بات کی بنیاد پر کہ مجتہد جو ہوتا ہے ان یقلد آخر، کہ وہ
ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے۔ وفیہ عن ابی حنیفہ روایتان، اور اس معاملے میں امام اعظم سے دو روایتیں ہیں۔ اس معاملے میں امام اعظم سے دو روایتیں، کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو امام اعظم کے ایک قول کے مطابق مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَسْأَلَةُ أَبِي يُوسُفَ لَمَّا صَلَّى الْجُمْعَةَ فَأَخْبَرُهُ بِوُجُودِ فَارَّةٍ فِي حَوْضِ الْحَمَّامِ فَقَالَ نُقَلِّدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ يُقَلِّدُ أَعْلَمَ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ وافق اجتهادهم فيها اجتهاده۔ اچھا، یہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق دو اقوال بیان کیے نا، کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے، فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ، اس کے جواز کی تائید جو ہے وہ ایک مسئلہ کر سکتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف کا مسئلہ ہے، لما صلی الجمعہ، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب نماز جمعہ ادا فرمائی فاخبروہ، تو لوگوں نے انہیں یہ بات بتائی کہ جو حمام تھا، یعنی جہاں پر وضو وغیرہ کیا جاتا تھا، اس کا جو حوض تھا اس کے اندر ایک چوہا ملا تھا، مردہ چوہا، ٹھیک ہے۔ تو اگر حوض کے اندر جو ہے وہ مردہ چوہا پایا جائے تو ایسی صورت کے اندر تو احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے وضو کیا ان کا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایسے مقام پر امام ابو یوسف فرماتے ہیں نقلد اہل المدینہ، ہم اہل مدینہ کی تقلید کرتے ہیں، یعنی مالکیوں کی تقلید کرتے ہیں۔ اور مالکیوں کے نزدیک جو ہے وہ پانی دو قلے والا مسئلہ ہے کہ جب پانی جو ہے وہ دو قلوں سے زیادہ ہو تو نجاست نہیں ہوتی اس کے اندر۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نقلد اہل المدینہ، ہم تو اہل مدینہ کی تقلید کرتے ہیں، اور ان کے مطابق پانی ناپاک نہیں ہے۔ جب پانی ناپاک نہیں ہے تو وضو بھی ہوگے اور نماز بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وعن محمد، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت ہے یقلد اعلم منہ، کہ امام محمد فرماتے تھے کہ ہم اپنے سے زیادہ علم والے کی تقلید کرتے ہیں۔ تو خود مجتہد مطلق ہے لیکن تقلید کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک مجتہد دوسرے کی تقلید کر سکتا ہے امام اعظم کی روایت کے مطابق، اور اس پر یہ واقعہ اور امام محمد کا جو قول ہے وہ دلالت کر رہے ہیں۔ دوسری بات، ایک تو یہ قول بیان ہوا امام اعظم کے قول کے مطابق کہ ایک مجتہد دوسرے کی تقلید کر سکتا ہے، او علی انہ وافق اجتہادہم فیہا اجتہادہ، یا پھر دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ان کا جو اجتہاد ہے، یعنی مجتہد فی المذہب کا جو اجتہاد ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجتہاد کے موافق ہے، ٹھیک ہے۔ وحیث نقل مثل هذا عن بعض الائمۃ الشافعیہ، اور اسی طرح جو ہے وہ اسی کی طرح کی روایت جو ہے وہ شوافی کے ائمہ سے بھی نقل کی گئی، کالقفالی والشیخ ابی علی والقاضی حسین انہم کانوا یقولون، جیسے امام قفال، شیخ ابو علی اور قاضی حسین یہ کہا کرتے تھے لسنا مقلدین للشافعی، کہ ہم جو ہے وہ امام شافعی کے مقلد ہیں ہی نہیں، بل وافق رائنا رائیہ، بلکہ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رائے ان کے رائے کے برابر ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک امام دوسرے امام کی، یعنی ایک مجتہد دوسرے کی تقلید بھی کر سکتا ہے امام اعظم کی روایت کے مطابق۔ یہ جو اصحاب امام کی بات ہو رہی تھی، اصل میں گفتگو تو یہی چل رہی تھی کہ اصحاب امام مجتہد مطلق بھی ہیں پھر بھی امام کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو دو وجوہات ہیں یہاں پر، اس پر غور کیجئے گا کہ مجتہد مطلق تقلید کیوں کر رہا ہے۔ یہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ گزشتہ کئی دنوں سے یہ سوال بار بار آ سکتا ہے ہمارے ذہن میں کہ جب وہ مجتہد مطلق تھے تو انہوں نے تقلید کیوں کی امام کی، نیا مذہب کیوں نہیں بنایا؟ تو کئی جوابات پیچھے دے چکے ہیں۔ دوسری وجہ ہم نے یہ بتائی کہ امام اعظم سے خود دو روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت کے مطابق مجتہد دوسرے کی تقلید کر سکتا ہے، ایک بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ تقلید کی بات نہیں ہے، ایک کی رائے دوسرے کے موافق ہو گئی ہے تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے تقلید ہوئی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو یوسف اور امام محمد اعلیٰ درجے کے مجتہدین میں سے تھے، مجتہد مطلق تھے۔ تو اب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی نیا مذہب کیوں نہیں بنایا؟ تو ہم کہتے ہیں بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے امام کی تقلید کی، کیونکہ ایک مجتہد دوسرے کی تقلید کر سکتا ہے جیسے کہ ان کے اقوال سے ظاہر ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی رائے امام کی رائے کے موافق ہو گئی تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے یہ تقلید کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ تقلید نہیں کر رہے تھے۔ یہ بڑی باریک بحث ہے اور بڑا زبردست جملہ ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جب یہ مجتہد مطلق تھے تو پھر بھی انہوں نے امام کی تقلید کیوں کی، ان کے اوپر تو تقلید ضروری نہیں تھی، تو ہم کہیں گے کہ یہ امام کی تقلید نہیں کر رہے تھے۔ یہ دوسرے قول کے مطابق بتا رہا ہوں کہ بھائی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قول کے مطابق تقلید کر رہے تھے، کیونکہ مجتہد دوسرے کی تقلید کر سکتا ہے، اور دوسرے قول کے مطابق یہ تقلید نہیں کر رہے تھے امام اعظم کی، بس وجہ یہ ہے کہ ان کی جو رائے تھی، ان کے جو اصول تھے وہ امام کے اصول اور رائے کے موافق تھے۔ جیسے کہ شوافی میں امام قفال، امام ابو علی، امام قاضی حسین یہ کہا کرتے تھے لسنا مقلدین للشافعی، ہم شافعی کے امام شافعی کے مقلدین نہیں ہیں، بلکہ کیا ہو رہا ہے بل وافق رائنا رائیہ، کہ ہماری رائے امام شافعی کی رائے کے موافق ہو گئی ہے۔ یقال مثلہ فی اصحاب ابی حنیفہ، اسی کی مثل امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں بھی کہی جاتی ہے، یہی بات ہے، مثل ابی یوسف و محمد بالاولی، جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد کے بارے میں بدرجہ اولا کہا جا سکتا ہے۔ وقد خالفوه فی کثیر من الفروع، اور انہوں نے اپنے امام کی مخالفت کی ہے کثیر فروعات کے اندر۔ ومع هذا لم تخرج اقوالهم عن المذهب، لیکن اس کے باوجود ان کے اقوال امام کے مذہب سے باہر نہیں نکل سکے، کما مر تقریر، جیسے اس کی تقریر کئی بار گزر چکی ہے۔ ثم رأيت بخط من أسق به ما نصه قال ابن الملقن في طبقات الشافعية فائدة، قال ابن البرهان في الأوسط اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في المزني وأبي سريج وابن سريج وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، فقيل مجتهدون مطلقا وقيل في المذهبين، وقال إمام الحرمين أرى كل اختيار المزني تخريجا فإنه لا يخالف أصول الشافعي لا كأبي يوسف ومحمد فإنهما يخالفان صاحبهما. قال الرافعي في باب الوضوء تفردات المزني لا تعد من المذهب اذا لم يخرجها على اصل الشافعی، انتہا۔ یہ بھی اسی طرح کی بحث لے کر آئے ہیں کہ ان کے جو اصول ہیں بعض مقامات پر ایسے لگتے ہیں کہ جیسے یہ شافعیت سے نکل چکے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ والی جو عبارتیں ہیں انشاءاللہ الکریم ہم کل دیکھیں گے اور ان پر مزید گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد پھر مزید علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام چلتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک طویل بحث ہے، یہ شرح عقود کی ایک انتہائی طویل، اور جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے پہلے ایک بحث ہماری گزری تھی اسی طرح سے یہ بھی دقیق ابحاث میں سے ہے۔ جیسے پیچھے ایک بحث گزری تھی کہ امام سے جو اختلاف روایات ہیں اس پر جو بحث چلی تھی، اور ایک لمبی چوڑی گفتگو علامہ شامی کر رہے تھے، اسی طرح امام کے قول پر فتویٰ دینا اور اس سے عدول کر جانا، اس کے متعلق، اور امام کا جو قول ہے لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا والا، تو اس پر ایک طویل بحث علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس بحث کو بار بار تکرار کے ساتھ پڑھتے جائیں، آپ یقین کریں آپ کو اس میں بڑا لطف آئے گا۔ اور یہ جو اتنی طویل بحث کی ہے، پھر اجل العالم جب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو مزید لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا کہ وہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح کا اسلوب رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عبارتوں کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ کسی کا سوال ہے تو سوال ارشاد فرمائے۔ جی جناب، کسی کا کوئی سوال؟
یہ تو احناف کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر حوض جو ہے وہ دا در دا سے کم ہو تو اس میں نجاست گرنے سے وہ ناپاک ہوگا. کنویں کے متعلق بھی یہی ہے. جہاں تک تعلق ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسئلے کا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے نقلد اہل المدینہ، کہ ہم اہل مدینہ کی تقلید کر رہے ہیں. امام ابو یوسف نے یہ مسئلہ اپنے لیے بیان فرمایا تھا. وہاں پر اس مقام پر امام ابو یوسف کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمارے اصل مذہب کو چھوڑ کر آپ اس پر عمل کریں. وہ مجتہد تھے، اور موضوع استشہاد بھی یہی ہے کہ مجتہد دوسرے کی تقلید کر سکتا ہے. تو انہوں نے اس مقام پر جو ہے وہ اپنی اجتہادانہ صلاحیات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ دوسرے مذہب کا مسئلہ اختیار کیا، دو قلوں والا. تو ان کے لیے یہ بات روا تھی، ہمارے لیے بہرحال نہیں ہے. تو ہمارے سامنے جو مسئلہ متفق علیہ اور مفتہ بھی ہے، ہم اسی پر فتویٰ دیں گے اور اسی پر ہی ہمارا جو ہے وہ دار و مدار ہوگا. جی آگے کوئی اور سوال؟ آمین. اور کوئی سوال؟ میں یہ دوبارہ آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ اصولی بحث ہے. اصولی بحث اکثر لوگوں کے لیے انتہائی بورنگ اور خشک ہوتی ہے، لیکن اس کا لطف آپ کو تب آئے گا جب آپ اس کو اسٹیپ وائز لے کر چلیں گے. کیونکہ میں 2 3 دن سے نوٹ کر رہا ہوں کوئی سوال اس طرح کا آ نہیں رہا نا زبان کے متعلق یا اس طرح کا، تو مجھے اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو انتہائی ایک خشک بحث لگ رہی ہو. تو اب میں اس میں دلچسپی والی باتیں تو کر نہیں سکتا، شعر و شاعری بیان کر نہیں سکتا، لیکن میں جس اسٹیپ سے اس کو لے کر چل رہا ہوں انتہائی آسانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بار بار عبارتوں اور ان کے ترجموں کو میں ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں، پھر ان کے رابطے بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ اس عبارت کا تعلق گزشتہ اس مقام سے بھی تھا، فلاں جگہ پہ بھی یہ بات ہوئی تھی، فلاں جگہ پہ بھی یہ بات ہوئی تھی. یہ محض اس لیے کہ آپ کے ذہن میں اس کا اسکیچ رہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس انداز میں اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، بہت مزہ آئے گا. اور اصولی ابحاث کرنے کی اپنی عادت بنائیے. اب آپ کا ذہن کھلے گا جب اصولی بحثیں ہوں گی. اور اصولی بحث کا ایک میں آپ کو طریقہ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اصولی بحث کرے نا، ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب سی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ تکلیف دہ مرحلہ آتا ہے. جب کوئی شخص اس طرح کی بحث کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ بیچ میں جو ہے نا کوئی اعتراض ہم جڑ دیتے ہیں. تو اصولی بحث کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مقدمات ترتیب دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا منطقی گفتگو کر رہا ہوں. مقدمات ترتیب دیے جاتے ہیں، یعنی کچھ صغرے کبرے بیان کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نتائج نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ رسائل اگر آپ دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ہم کچھ مقدمے بیان کریں گے. تو وہ جو مقدمے سیدی اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں وہ در حقیقت چند نتائج ہوتے ہیں. پھر ان نتائج کو صغرا کبرا بنا کر سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور نتیجہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اصولی بحث کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کو بیچ میں روکا نہیں جاتا. بیچ میں روکنے سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ سوال نہ کریں، سوال کر سکتے ہیں آپ. یعنی آپ اگر کسی سے بحث کر رہے ہیں مثال کے طور پر اور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کے دوران اسے یہ کہیں اور خود بھی اس بات کا التزام کریں کہ کوئی اعتراض نہیں کرنا. پہلے اینڈ تک آپ اس پوری بحث کو پڑھ لیں، من الاول الی الاخر، پوری بحث کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کا ایک اسکیچ اپنے ذہن میں بنا لیں،
اس کے بعد جب ایک نتیجہ نکل گیا، اب جو سوالات بنتے ہوں گے وہ آپ اپنے ذہن میں لا کر ان کے جوابات نکالتے جائیں۔ یہ ہمیشہ ایک غلط طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بحث شروع کرتے ہیں اور اس میں اعتراضات اتنے لے آتے ہیں کہ جو اصل بحث ہے نا وہ کہیں اور چھپ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو میرا حل نہیں ہوا۔ تو پہلا ایک قاعدہ اور طریقہ یہ یاد رکھیے گا اصولی بحث کا، کہ خدا را آپ کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی تکرار ضرور کیا کریں۔ جو بھی بحث کرتے ہیں یا جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں تکرار ضرور کیا کریں۔ تو میرا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں پر موقع ملتا ہے تو میں حوالہ دیتا ہوں کہ بھائی میں مثال کے طور پر کلاس میں پڑھا رہا تھا، یہ عبارت گزری، یہ بات گزری، تو اس میں یہ بات بیان ہوئی، یہ بات بیان ہوئی، ٹھیک ہے، میرے ذہن میں یہ چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو تکرار کیا کریں، دوسرا آپ یہ کیا کریں کہ دوران تکرار ایک مرتبہ پورا جو اس کے مقدمات اور نتیجہ ہے اس کو بیان کر دیں، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اب اس پر کیا یہ سوال قائم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس پر وہ سوال قائم ہو سکتا ہے تو اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی سوال قائم نہیں ہوتا تو اسی کو آپ جو ہے وہ فائنل کر دیں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے اصولی ابحاث کو سمجھنے کا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر صرف جو ہے وہ سادہ سادہ گفتگو چلتی جائے، بعض مقامات پر اصولاً گفتگو کی جاتی ہے، بالخصوص علماء منطق اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اور جو ہمارے علماء اصول ہیں فقہ حنفی کے اندر یہ بہت زیادہ اصولی گفتگو کرتے ہیں۔ تو مسئلہ کہیں کا کہیں رہ جاتا ہے، لیکن اصولی بحث اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ آخر میں آ کر آپ کا جو نتیجہ ہے اور مسئلہ ہے وہ انتہائی واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کوششیں جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم بڑی آسانی رہے گی۔ کوئی مزید سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیر کثیر، انشاءاللہ الکریم پھر آگے مزید جو ہے وہ کل کے اسباق دیکھیں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔